السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی، سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں وہی سری لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک سری چل رہی ہے، زنانہ بانجھپن، عورتوں کے پوشیدہ اور پیچیدہ امراض۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا، وہ تھا کہ خون حیض کیا ہے، حیض کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، حیض کب آنا چاہیے، حیض کتنے دن آنا چاہیے۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں وضاحت سے آپ کو بتایا تھا کہ جو خون حیض ہے یہ اصلی خون نہیں ہوتا، بلکہ یہ خصیت الرحم اور رحم کا فضلہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر خون حیض بند ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ عورتوں کا حیض آ رہا ہوتا ہے اور اچانک ہی بند ہو جاتا ہے، تو وہ کون کون سی مشکلات میں پڑ سکتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی فضلہ ہے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے نقصانات ہمارے جسم کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ پسینہ ہے، یہ خون کا فضلہ ہے، اگر کسی انسان کا پسینہ بند ہو جائے، اس کے مسام بند ہو جائیں، پسینہ نہ آئے، تو وہ پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کی درد، جوڑوں کی درد اور دیگر مسائل کا وہ سامنا کرتا ہے، اور ہر وقت تھکن محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم کھلتا نہیں۔ جسم اس وقت انسان کا کھلتا ہے، تھکاوٹ اس وقت انسان کی ختم ہوتی ہے جب یہ خون کا فضلہ، پسینہ جو ہے وہ خارج ہو جائے اور اپنے اصلی حالت میں، اپنی اصلی رستے سے یہ خارج ہو، تو پھر یہ فضلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فضلہ غیر طبی رستہ اختیار کر لے تو وہ فضلہ نہیں بلکہ وہ اصل جو ہے وہ دوسرے رستے سے اگر خارج ہو رہا ہے تو وہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو ناخن ہیں اور یہ جو ہمارے بال ہیں، پورے جسم کے ہمارے جو بال ہوتے ہیں، یہ ہڈی کا فضلہ ہوتے ہیں۔ جب یہ ہڈی اپنا فضلہ خارج نہیں کرتی، اس وقت انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہڈی فضلہ خارج نہ کرے تو یہ جو ناخن ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ کھدرے سے اور دیکھنے میں برے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں کہ فضلے کا خارج ہونا اپنے طبی رستے سے ضروری ہے۔ پخانہ ہے یہ بھی فضلہ ہے، پیشاب ہے یہ بھی فضلہ ہے، اسی طرح حیض جو ہے یہ رحم اور خصیت الرحم کا فضلہ ہے۔ اگر کسی عورت کا یہ فضلہ بند ہو جائے، خارج نہ ہو، تو اس کے منہ پہ کیل، مہاسے، شائیاں اور دبے سے بن جاتے ہیں، اسی طرح خارش، تدر، چنبل وغیرہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی فضلے کا بند ہو جانا نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حیض کا بھی بند ہو جانا نقصان دہ ہے۔ یہ فضلہ ہے، اس کا خارج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جن عورتوں کی فضلہ حیض بند ہو جاتا ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ تھکن محسوس کرتی ہیں، ان کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دیگر مسائل جو ہیں ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر کیوں ہوتا ہے۔ چھاتی کے کینسر کی وجوہات آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتانی ہے۔ ساری وجوہات تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ایک ویڈیو میں، تو کچھ بھائی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میرے پیارے بھائی، جب تک بات بندہ کھل کے نہ بیان کرے اس وقت تک انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جو شوقین حضرات ہیں، جو طب سیکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے اس لیکچر کو سنتے ہیں۔ چھاتی کے کینسر کی ایک وجہ کہ
کہ بچے کو ماں دودھ نہ پلائے، کیونکہ حیض کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ دودھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو دودھ کی نالی آ رہی ہے نا یہ حیض کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ آپ نے بھینس کے بارے میں سنا ہوگا کہ بھینس کی ایک گوبر والی نالی ہے، ایک پیشاب والی نالی ہے، اور ان کے درمیان میں سے اللہ رب العالمین ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لبنا خالصا، کہ ہم نے تمہیں خالص دودھ دے دیا، ابھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو وہ حیض کی بننے سے یہ جو ہے نا خون حیض سے بننے سے دودھ بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ خون حیض جو ہے اس کا کنیکشن دودھ والی نالی سے ہے، اور جب یہ خون حیض دودھ والی نالی میں جاتا ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اور ماں کی جو چھاتی ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ دودھ پینے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، بچہ بھوک محسوس کرتا ہے، تو ماں پھر بچے کو دودھ پہ ڈالتی ہے، تو وہ دوبارہ پھر جناب وہ حیض والی نالی سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دودھ کا پلانا بہت ضروری ہے۔ عورتوں میں آج کل یہ چھاتی کا کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ تو دودھ جب بن رہا ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے، اپنے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں جی، اگر ہم دودھ پلائیں گی تو ہم کمزور ہو جائیں گی۔ نہیں میری بہنوں، یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک رکھیں نا۔ خوراک اگر آپ کی ٹائٹ ہے، خوراک آپ کی اگر ٹھیک ہے تو آپ کو کمزوری نہیں ہو سکتی۔ تو بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنی عورتوں سے کہیں کہ بچوں کو دودھ پلائیں، نہ کہ فیڈر پہ ان کو لگائیں۔ جو ماں کے دودھ میں طاقت ہے وہ کسی دودھ میں طاقت نہیں ہو سکتی۔ بچے کے لیے بہترین غذا جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔